السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر لے کر حاضر ہوا ہوں اردو درخواست۔ یہ کلاس 10 اور 12 کے لیے نہایت ہی اہم ہے، جہاں میں امتحان کی تیاری کے لیے کتاب کو یاد کرنا ہے، وہیں ہمیں اردو گرامر کو بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ درخواست، خطوط اور مضمون نویسی کو بھی پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ یہ سب بار بار امتحان کے اندر پوچھے جاتے ہیں، تو آج ہم جتنے بھی درخواست کو پڑھیں گے وہ سب کے سب درخواست ایسے ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی سال امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیے نمبر 1 پر جو درخواست ہے، کیا اس کا موضوع ہے؟ اپنے پرنسپل کے نام کیا ہے؟ اپنے پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست دیں کہ بخار آ جانے کی وجہ سے میں 4 دن اسکول نہیں آیا تھا، یا لڑکی ہے تو نہیں آئی تھی۔ اپنے پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست دیں کہ بخار آ جانے کی وجہ سے میں 4 دن اسکول نہیں آیا تھا یا نہیں آئی تھی۔ یعنی جب طبیعت صحیح ہو جائے، اس کے بعد آنے کے بعد جب اس سے سوال و جواب ہو کہ اتنے دن سے کہاں تھے، تو اس وقت اپنے پرنسپل کے نام ایک درخواست دے کر اپنے اس یعنی جو چھٹی کے اوقات ہے اس کو معاف کرانا ہے۔ تو آپ جس اسکول کے پرنسپل کو لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا نام، اگر نام نہیں لکھنا ہے تو محترم جناب پرنسپل صاحب اس طریقے سے لکھ دیں۔ آپ جس اسکول کے پرنسپل کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کا نام یہاں پر لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے۔ اب ہے جو اہم بات ہے جو درخواست کے اندر لکھنا ہے، کیا ہے؟ جناب عالی۔ بہت مختصر درخواست ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ گزارش ہے کہ گزشتہ 4 دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی، یعنی ٹھیک نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، مجھے بخار آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اگر لڑکا ہے، لڑکی تو نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میری غیر حاضری معاف فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ بہت شارٹ ہے لیکن بہت اہم ہے، اس لیے اس طریقے سے ہمیں پرنسپل پر درخواست لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو لکھ رہے ہیں، آپ کا فرما بردار طالب علم ہے نا، اگر لڑکا پڑھنے والا ہے، اگر لڑکی ہے تو آپ کی فرما بردار طالبہ، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے آپ دوسرے لفظ میں استعمال کریں کہ آپ کی فرما بردار شاگردہ۔ لڑکا اگر پڑھنے والا تھا، آپ کا فرما بردار شاگرد، جو آپ کا نام ہے وہ لکھ دینا ہے، کلاس کا نام لکھ دینا ہے، یہاں پر درجہ دہم یعنی 10واں کلاس یعنی میٹرک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا درخواست مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پر جو درخواست ہے، گاؤں کی بدحالی کے لیے چیف منسٹر کے پاس آپ مراسلہ لکھ کر جانکاری دیں، خط لکھ کر، درخواست لکھ کر جانکاری دیں۔ وزیر اعلیٰ، یہ آپ کو موضوع ہو گیا۔ اب ہے وزیر اعلیٰ، پٹنہ یعنی کہاں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ سب پتہ بتا دیں۔ اس کے بعد آپ لکھ دیجیے اس طریقے سے، جناب چیف منسٹر صاحب، ہے نا، اگر مسلمان ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد لکھنا ہے جناب عالی یعنی جناب والا۔ اب دیکھیں کیا درخواست ہے، کیا گزارش ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے گاؤں بھگوان پور سمستی پور کی حالت بہت خستہ ہے، یعنی بہت خراب ہے۔ گاؤں کی حالت کیا؟ بہت خراب ہے۔ یہاں سڑکیں بری طرح ٹوٹ چکی ہے، ہاں سڑکیں خراب ہو چکی ہے، راستے میں مسافروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، جگہ جگہ گڈھے ہیں، وہاں پانی جمع رہتا ہے، اور اسی طرح سرکاری نل وغیرہ کا انتظام بھی ابھی نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں، یعنی موجود نہیں۔ آگے ہے بجلی بھی ہمارے گاؤں میں ابھی تک نہیں پہنچی ہے، یا آپ اس طریقے سے لکھتے ابھی تک صحیح سے نہیں پہنچی ہے، اور ہمارا گاؤں ابھی بھی روشنی سے کیا ہے؟ روشنی سے محروم ہے۔ اسی طرح گاؤں میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے جہاں بچوں کی بنیادی تعلیم دی جائے، اسی وجہ سے ہمارا گاؤں تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے نا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب مسائل پر خاص توجہ دیں تاکہ ہمارا گاؤں ترقی کر سکے اور یہاں کے لوگوں میں خوشحالی آ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست پر غور فرما کر شکریہ کا موقع دیں گے۔
کیا موقع دیں گے؟ یعنی یہ جو کمی ہے اس کو آپ دور کر دیں گے، یہی درخواست ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو نمبر 3، اچھا نام جو لکھنا ہے وہ نام لکھ دینا ہے کہ نہیں، کہ کون سا آپ بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 کا جو درخواست ہے وہ اس طریقے کا ہے، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں اپنے اسکول کی پوری فیس معاف کرنے کی گزارش ہو۔ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے۔ محترم پرنسپل صاحب یا محترم جناب پرنسپل صاحب، جس اسکول کے پرنسپل ہے اس اسکول کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے جناب عالی، کیا لکھنا ہے؟ جناب عالی۔ بعد آداب التماس ہے کہ میں آپ کے اسکول میں 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، یعنی میٹرک میں پڑھتا ہوں، یا اور لڑکی ہے تو پڑھتی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت میرے بڑے بھائی میری سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان کی آمدنی بہت کم ہے، یعنی ان کے جو پیسے ہیں، ان کی جو کمائی ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے وہ میرے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، یعنی میرے پڑھنے میں جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے تعلیم کا بہت شوق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہوں، یعنی ٹاپ کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری فیس معاف فرما دیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے کیا ہے، امید ہے کہ میری درخواست پر غور فرمائیں گے اور غریب و مستحق طالب علم کو حصول علم کا موقع دیں گے، یعنی جو کمزور ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، اس بچے کو، یعنی جو پڑھنے والے طالب علم اس کو آپ علم حاصل کرنے کا موقع دیں گے۔ میں آپ کی جان و مال اور اہل و عیال کے لیے دعا کرتا رہوں گا، یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں آپ کی جان و مال اور آپ کی جو بال بچے ہیں، گھر کے فرد، ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ فقط والسلام، بات ختم۔ آپ کا فرما بردار شاگرد، اگر لڑکی ہے تو شاگردہ، محمد یہاں پر لڑکا کا ہے تو محمد مستقیم جو کلاس ہے وہ کلاس لکھ دینا ہے، جس تاریخ کو آپ لکھ رہے ہیں وہ لکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا درخواست مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایک اور ہے، اپنے پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 1 ہفتہ کی فرصت کی گزارش ہو، یعنی اپنے پرنسپل کے نام جو درخواست لکھنا تو موضوع کا کیا ہوگا کہ میرے بڑے بھائی اس کی شادی ہے جس میں جانا، اور اسی کی بنا پر ہمیں 1 ہفتہ کی چھٹی چاہیے۔ دیکھیے محترم جناب پرنسپل صاحب، جس اسکول کے ہیں پرنسپل اس اسکول کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جناب عالی، گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی مؤرخہ، یہاں پر 2021 لکھا ہو، آپ اس کو 2025 کر دیں، ہے نا۔ 26 مئی 2025 کو ہونا طے پائیے، یعنی اس تاریخ کو شادی ہونا طے پایا ہے۔ مجھے اس شادی میں شریک ہونے کے لیے ابو جان کا خط آیا ہے کہ آپ کو اس شادی میں شرکت کرنا ہے۔ مجھے بھی بھائی کی شادی میں جانے کی بہت خواہش ہے، تمنا ہے، لہٰذا جناب سے درخواست ہے، یعنی آپ حضور والا سے درخواست ہے کہ مجھے، ہے نا، 22 سے یہاں 28 لکھا ہوا ہے نا، 22 یعنی اس کو ایسا کر دے، ہے نا، 22 سے 28، شادی تو 26 کا تاریخ دیا ہوا ہے اس میں، تو 22 سے 28 مئی، ہے نا، 2025 تک 1 ہفتے کی فرصت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ کن سے کہا رہا؟ اپنے پرنسپل سے کہا رہا۔ آپ کا فرما بردار شاگرد، اگر لڑکی ہے تو شاگردہ، اور جو نام ہے جو کلاس ہے وہ لکھ دینا، تاریخ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو کیا ہے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھ کر ہاسٹل میں جگہ پانے کی گزارش کرے۔ محترم پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے، جس کالج کے متعلق ہے وہاں کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھنا ہے دیکھیے، جناب عالی، بعد آداب التماس ہے کہ میں اسکول کی 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، مجھے گھر سے آنے جانے میں کافی پریشانی ہوتی ہے اور گھر دور ہونے کی وجہ سے وقت بھی کافی برباد ہوتا ہے۔ سواری کے وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے بارہا اسکول تاخیر سے پہنچتا ہوں، یعنی لیٹ سے پہنچتا ہوں۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ مجھے ہاسٹل میں جگہ رہنے کی زحمت فرمائیں، یعنی جگہ دیں، تاکہ میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ پڑھنے لکھنے میں لگا سکوں۔ آگے دیکھیں کیا ہے، امید ہے کہ آپ میری درخواست پر، ہے نا، درد مندانہ غور فرمائیں گے، میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا۔
کن سے لکھ رہا ہے؟ اپنے پرنسپل صاحب سے کہ میں گھر سے جو آنا جانا کرتا ہوں تو وقت پر نہیں پہنچ پاتا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ہاسٹل کے اندر ہی جگہ دیں تاکہ میں یہیں رہوں اور رہ کر پڑھوں لکھوں اور اچھے نمبرات لا سکوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا، امید ہے کہ آپ میری درخواست پر درد مندانہ غور فرمائیں گے، تب میں آپ کا کیا ہوں گا، بے حد شکر گزار بنوں گا۔ آپ کا فرما بردار شاگرد محمد خالد، درجہ دوم یعنی 10ویں کلاس۔ آپ جس کلاس میں اس کلاس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دیکھیے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھ کر اسکالرشپ کے لیے گزارش کیجیے۔ محترم پرنسپل صاحب، اسکول کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، اس کے بعد ہے جناب عالی، بعد آداب التماس ہے کہ میں اسکول کی 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، میرے والد ایک کسان ہیں، اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل اچھی نہیں ہوئی ہے، یعنی پیڑ پودے اچھے نہیں ہوئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں، یعنی پیسہ کمانے کا میرے ابو کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میرے والد اس سال میری تعلیم کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، میرے پڑھنے کو پر جتنے پیسے خرچ ہونے والے اس کو نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ مجھے اسکالرشپ دے کر شکریہ کا موقع دیں تاکہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ امید ہے کہ آپ میری درخواست پر درد مانا غور فرمائیں گے۔ اس طریقے سے درخواست لکھا گیا ہے، آپ کا فرما بردار شاگرد، اور اسی طریقے سے آپ کی فرما بردار شاگرد اگر لڑکی ہے تو اپنا نام لکھنا ہے، اور اس طریقے سے درخواست مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے استاد کے پاس خط لکھیے اور کتابوں کی فہرست بھیجنے پر ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ تاج پور سمستی پور یہاں پر لکھا گیا، آپ یعنی جس استاد سے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا تعارف ہے، وہ کہاں رہ رہے ہیں، کس اسکول کالج میں رہ رہے ہیں، ان کو لکھ دینا ہے۔ مکرمی استاد یعنی محترم جناب استاد صاحب بھی لکھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے مکرمی جناب استاد صاحب بھی لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آگے ہے، آپ کا گرامی نامہ ملنے کا شرف حاصل ہوا، جواب کی تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، علالت کی وجہ سے جلد جواب نہ دے سکا، نئی کتابوں کی جو فہرست آپ نے بھیجی وہ مجھے پسند ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق ان کتابوں کے لیے علی گڑھ جا رہا ہوں، پارسل آنے پر آپ کے ملاحظہ کے لیے پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ کی نگاہ شفقت مجھ پر برابر رہے گی، کوئی خدمت ہو تو فرمائیں، ہے نا۔ آپ کا گرامی نامہ ملنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی آپ نے جو فہرست کا خط بھیجا میں نے اس کو پایا، جواب کی تاخیر کی معافی چاہتا ہوں، یعنی اس کے بعد میں نے جواب نہیں پایا، اس کی وجہ کیا تھی کہ علالت کی وجہ سے، یعنی بیماری کی وجہ سے میں جلد جواب نہ دے سکا، نئی کتابوں کی جو فہرست آپ نے بھیجی ہے وہ مجھے کافی پسند ہے، بہت پسند ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق یعنی آپ کے کہنے کے مطابق ان کتابوں کے لیے میں علی گڑھ یعنی دہلی جا رہا ہوں، وہاں جا کے میں اس کتاب کو خریدوں گا، پارسل آنے پر آپ کے ملاحظہ کے لیے، ہے نا، ملاحظہ کے لیے مطالعہ کے لیے پڑھے، ہے نا، پارسل آنے پر آپ کے مطالعہ کے لیے پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ کی نگاہ شفقت مجھ پر برابر رہے گی، اسی طریقے سے کوئی خدمت ہو تو فرمائیں، آپ کا فرما بردار شاگرد، اور لڑکی ہے تو شاگردہ۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 8 پہ کیا ہے، نمبر 8 پہ ہے، کسی اخبار کے ایڈیٹر کے پاس خط لکھیے اور اپنے گمشدہ بیگ کے بارے میں اخبار میں خبر شائع کرنے کا مطالبہ کیجیے۔ کسی اخبار کے ایڈیٹر کے پاس خط لکھنا ہے اور اس کا جو بیگ گم ہو گیا ہے، بیگ جو گم ہو گیا ہے اس کے متعلق کہنا ہے کہ اخبار میں اس واقعے کو شائع کیجیے، چھاپیے، ہے نا۔ دیکھیے مکرمی و محترمی جناب ایڈیٹر صاحب، ہے نا، اخبار ایڈیٹر صاحب بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ آگے کیا دیکھیے، سلام مسنون، میں آج گیا سے آ رہا تھا، آپ جہاں سے آ رہے تھے وہ لکھ دینا ہے، میرا بیگ بس کے اندر رہ گیا، بیگ چمڑے کا ہے، اس میں 20,000 روپیے اور اہم اسکولی کاغذات ہیں، یہ بس گیا سے چل کر 5 بجے شام کو پٹنہ پہنچی تھی، بس کا نمبر اتنا BR اور 8221 ہے، آپ اپنے اخبار میں کل میری طرف سے درخواست کریں کہ اگر کسی کو وہ بیگ مل جائے تو درجہ ذیل پتے پر پہنچانے کی زحمت کرے تاکہ میری پریشانی دور ہو سکے، میں آپ کا اور بیگ لانے والے شخص کا بے حد شکر گزار رہوں گا۔ اس طریقے سے شکر گزار ہوں گا یا شکر گزار رہوں گا، اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد اپنا پتہ لکھنا ہے نا، ہمارا پتہ پورا پتہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 جو کہ آخری درخواست ہے، کیا ہے آخری درخواست؟ دیکھیں سوال نمبر 9 ہے وزیر اعلیٰ کے نام ایک خط لکھیے، ہے نا، اور اپنے گاؤں کی بدحالی کے بارے میں بتائیے کہ سڑکیں، بجلی، نل، اسکول وغیرہ کے انتظام کا مطالبہ کیجیے۔ وزیر اعلیٰ یعنی سی ایم، وزیر اعلیٰ پٹنہ بہار، اپنے وزیر اعلیٰ جو رہتے کہاں رہتے ہیں؟ پٹنہ میں رہتے ہیں، تو ان کو لکھنا ہے۔ کس طریقے سے لکھنا ہے دیکھیے، جناب عالی گزارش یہ ہے کہ ہمارے گاؤں بھگوان پور سمستی پور کی حالت بہت خستہ ہے، وہاں چیف منسٹر کو لکھا گیا تھا، یہاں وزیر اعلیٰ کو یعنی سی ایم کو لکھا جا رہا ہے، لیکن اسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے۔ یہاں سڑکیں بہت بری طرح ٹوٹ چکی ہے، راستے میں مسافروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، جگہ جگہ گڈھے ہیں اور وہاں پانی جمع رہتا ہے، اسی طرح سرکاری نل وغیرہ کا بھی انتظام بھی ابھی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہاں پانی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، بجلی بھی ہمارے گاؤں میں ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور ہمارا گاؤں ابھی بھی روشنی سے محروم ہے۔ اسی طرح گاؤں میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، کیا ہے گاؤں میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے یہاں جہاں بچوں کو بنیادی تعلیم دی جائے، اسی وجہ سے ہمارا گاؤں تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان مسائل پر خاص توجہ دیں تاکہ ہمارا گاؤں ترقی کر سکے اور یہاں کے لوگوں میں خوشحالی آ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری درخواست پر آپ غور فرما کر شکریہ کا موقع دیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد راقم الحروف یعنی آپ فقط وسلام لکھ کے، جو صاحب لکھ رہے ہیں وہ اپنا نام لکھ کے دیں گے، اپنے گاؤں کا پتہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درخواست بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ فقط وسلام۔